محترم اگر تو خود نیکی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، خدا قسم اپنی زندگی کی آخری سانس تک لگے رہو۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی جب عصاشی کا وقت قریب ہوا، بار بار بیہوشی آتی، ہوش میں آتے، بڑے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑا قریبی شاگرد بیٹھا ہوا، عرض کرتا استاد جی ساری زندگی علم پڑھایا ہے، ساری زندگی آقا علیہ السلام کی تعلیم دی ہے، تو اس وقت آپ پر بڑا عجیب سا وقت ہے تو آپ نہ بولیں، تو آگے سے میرے آقا علیہ السلام کی امت کے عظیم عالم دین نے کمال نہیں کر دیا، جملہ سنی اپنے دامن میں رکھو۔ امام صاحب کہتے ہیں اپنے شاگرد سے بات یار تکلیف کی نہیں ہے، بات فکر کی ہے، بات محبت کی ہے۔ کہنے کی وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جاتے جاتے بھی میرے آقا کی امت کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور دوستوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ سنیے جملہ سننے والا جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باری تعالیٰ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کی تعلیم دینے والے کو تو اجر کیا دیتا ہے؟ سوال کتنا خوبصورت ہے، کیا اجر دیتا ہے؟ تو خالق کائنات نے جو جواب دیا ہے نا دوستوں وہ سن لیں۔ ابھی یہاں سے تیاری کر کے نکلو اور خود بھی نیکی کرو، آگے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ تیار ہے محترم؟ بولیے، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جملہ بڑا کمال ہے، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کو جو میں اجر دیتا ہوں نا وہ یہ ہے، دو انعام ہیں۔ کتنے؟ دو ڈگریاں ہیں، دو عہدے۔ پہلا اجر یہ ہے کہ جب اس کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، کتنا؟ مثلا آپ یہاں سے نکلے، آپ کو ایک دوست ملا، آپ نے کہا جناب کیا حال بھی ٹھیک ہے یار، آپ نے نماز پڑھ کر نیکی کیا کریں یار، برائی سے بچا کریں، یہ کتنا ٹائم لگا جی؟ تو جملے کتنے ہو گئے جی؟ جملہ دیکھی نا، دو کہہ لیں، ایک کہہ لیں، بس جو دعوت دی کہ یار نا آپ نماز پڑھا کریں، نیکی کیا کریں، یا اس طرح کہہ یار نیکی کیا کریں، برائی سے بچا کریں۔ اتنا جملہ کہنا تو رب نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہوں۔ اللہ، 1 سال کی عبادت ایک کلمہ پر، اگر دن میں 10 کو دعوت دے دو تو پھر کتنے سالوں کی عبادت؟ تو یار یہ تو مفت میں ثواب مل رہا ہے محترم، تیرے نامہ اعمال بھر جائیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ایک ایک کلمہ پر، ایک ایک جملے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں۔ اور اس اگلا جملہ خدا کی قسم اس سے بھی کمال ہے جو سننے والا توجہ طلب ہے۔ فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کو اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی تو جہنم میں ڈالنے پر میری رحمت کو شرم محسوس ہوگی۔ اللہ، میری رحمت گوارا نہیں کرے گی۔ اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھیں میرا شاگرد ہے، میرا کوئی بھائی ہے، میرا کوئی دوست ہے، اس کی پوری زندگی گزر گئی میرے پیار میں، میری محبت میں، میری خدمت میں۔ اگر کوئی زندگی میں اس وقت اس کے منہ سے انکار نکل گیا سی، میں تصویر نہیں کر سکتا، آپ سب اہل علم بیٹھے ماشاءاللہ، اس نے ساری زندگی تو میری جناب فرما برداری کی یا میرے ساتھ محبت کی، اس نے جناب ساری زندگی اس نے جناب میری خدمت کی ہے۔ اگر زندگی میں ایک مرتبہ اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے تو میں اگر سمجھدار ہوا نا عقل مند، میں کہوں یار کوئی بات نہیں یار، میں اس کی آج عمل کو نہیں دیکھوں گا، اس کی ماضی کو دیکھیں گا، اس نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لو۔ رب فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ہو بھی گیا مسئلہ اونچی زندگی کا، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے کو میں جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ دوستو ٹائم کافی ہو چکا ہے تو یہ تو موضوع بھی چلے گا آگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا انشاءاللہ رمضان ثانی کا مہینہ آ گیا ہے، انشاءاللہ ان کے ساتھ ساتھ عظمت بھی بیان ہوگی، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کی تعلیمات بھی ساتھ ساتھ اسی کے اندر شامل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں جی؟ سارے بولیے ایک مرتبہ، جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے بولیے برائی سے روکتے ہیں۔ اب آئیے محترم آخری دوسرے حصے کا سبق تھوڑا سا بس انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں دیکھیں، ہم نے مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے، واش روم میں داخل ہونے، باہر نکلنے کے بارے میں میں نے بیان کر دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اب انشاءاللہ وضو ہے وہ تو انشاءاللہ آپ کو پریکٹیکل کرائیں گے نا ٹوٹیوں پر جا کر، اس کے بعد بھی شروع کریں گے۔ اب نماز کا مسئلہ ہے، شروع کرتے ہیں تو سردی ابھی ٹھیک ہے، وقت تھوڑا آگے چلا جائے گا، پھر پورے مجمع کو باہر لے جائیں گے انشاءاللہ ٹوٹیوں پر، جائیں گے نا میرے ساتھ؟
وقت ہے آپ کے پاس؟ پھر ٹوٹے پر جائیں گے وہاں، پھر مکمل وضو کریں گے، پھر آپ پہلے وضو بتا لیں گے، سارا یاد کرا لیں گے، پھر وہاں پریکٹیکل کریں گے تاکہ سب کا وضو ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب نماز کے لیے آپ نے یہ پاؤں کو سیدھا رکھنا ہے. اکثر پاؤں ہمارے ٹیڑھے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ٹیڑھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے پاؤں کو بالکل ایسے دیکھنے میری طرف، اور بار بار ساتھی جو ہیں وہ بھی سن لیں کہ جب ہم نے نماز پڑھنی تو ہم نے پاؤں کو بالکل سیدھا، ٹیڑھے نہیں کرنے، پاؤں کو سیدھا، پاؤں کو سیدھا کر کے اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ایسے، کہ میری طرف دیکھ لیں، ایسے بالکل ایسے نہیں کرنی، ایسے نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. ہم نے اپنی ہتھیلیوں کو یعنی میں ڈالوں، یہ دیکھیں ایسا، یہ جو ہمارے ہاں انگوٹھے یہ کانوں کے نیچے لوں نہیں، یہ ایک ساتھ لگا کے ایسے پاؤں بھی سیدھے ہوں اور ہمارے ہاتھ بھی ایسے سیدھے ہوں، اور سیدھے کر کے سیدھے آ کے ہاتھ باندھ لیں. اور بس وقت پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ایسے ہاتھ کر کے نا نیچے کافی دیر ایسے رکھتے ہیں. میری طرف دیکھ رہے ہو نا، یہ دیکھو نا، ایک منٹ کافی دیر کتنے رکھ دینے، پھر ہاتھ بندے نا ایسا نہیں کرنا. اور ایک اور بات بھی سن لیں، جب ہم رکوع پہ جانے لگتے ہیں نا، یہ قیام ہم نے کیا ہے، قیام کے لیے یہ 3 انگلیاں یہ اپنی ہتھیلی پہ رکھیں کلائی پر ایسے، اور یہ چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا ایسے قابو کر لیں، یہ ایسے دیکھ رہے میری طرف. یہ آج کا سبق ہے دوسرے حصے کا. ایسے ایک پاؤں کو سیدھا، ایک ہاتھوں کا ایسے سیدھا، اور جب ہم نے ہاتھ باندھنے سیدھے ڈا کرے ایسے اس طرح کر کے، این نہیں کرنے، این نہیں کرنے، ایسے طریقہ جی جو میں آپ کی باتیں عرض کر رہا ہوں، ایسے کر کے اپنی ناک کے نیچے ایسے ہاتھ باندھنے، اور اپنی نگاہ کو سجدے والی جگہ پہ رکھنا ہے. سجدے والی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور نور کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. اور جو بندہ سجدے والی جگہ کو دیکھتا رہتا ہے وہ نور کے آنکھوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے. یہ فیض ہے. اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نماز میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں ہے. موبائل کو سائلنٹ پہ نہیں لگانا، وائبریشن پہ نہیں لگانا، کیونکہ وہ چلتا رہتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے رہتا ہے. اس کو مکمل بند کر دیں تاکہ تعلق دنیا سے منقطع ہو جائے اور رب کے ساتھ تعلق جوڑ جائے. اور آج کے سبق میں نے تھوڑا سا وقت لیا ہے، یہ اسوہ حسنہ کا جو پروگرام ہمارا چل رہا ہے وہ ساتھ ساتھ وہ ایک قرآن سنت کی تعلیمات کے حوالے سے یہ اسوہ حسنہ کا جو حضرت امام مولانا شریف سے حکم سید سرفراز شاہ صاحب حکم ہوا کہ یہ ہم سلسلہ چلا رہے ہیں، اس کا یہ حصہ ہمارا چل رہا ہے. جو عشاء کے بعد ایک دن چلتا ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. جو ابھی یہاں تھوڑا چل رہا ہے یہ بھی حصہ، ادھر بھی پریکٹیکل ہوتا ہے الحمدللہ، ادھر بھی پریکٹیکل ہوتا ہے. آج کے سبق میں نے ہاتھ پاؤں کو سیدھا کرنا اور ہاتھوں ہتھیلیوں کو سیدھا کر کے پھر سیدھے ایسے کر کے اپنے ہاتھوں کو ایسے باندھ لینا اور اپنی نگاہ کو وہیں رکھنا جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے. آج کے سبق میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ نے پریکٹیکل پورا مکمل کرنا ہے پورا. ابھی یہاں سے نکلیں گے تو جوتا پہلا پاؤں کون سا ڈالنا ہے جوتے میں؟ بولی سارے بولیے کہ بس ہمارا کام ہو گیا انشاءاللہ. اللہ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.